عنکبوت 21واں پارہ شروع کریں آیت 45 سے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، آج سے ہم لوگوں کا سورۃ عنکبوت اور پارہ ہے 21واں، آیت نمبر ہے 45۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ بظاہر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آپ کو خطاب کرنے کے بعد عام طور پر کس کے لیے حکم ہوتا ہے؟ ہم سب کے لیے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ سنائیے، تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے۔ یعنی یہ کتاب رکھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب کسی اونچی جگہ پہ، گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب پڑھنے کے لیے آئی ہے، اور صرف اپنی ذاتی تلاوت اور ثواب کمانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی پڑھ کر سنانے کے لیے آئی ہے۔ اتلو، پڑھ سنائیے، دوسروں کو بھی پڑھ کے سنانے کے لیے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے عمل کیا؟ اگر آپ بھی ہماری طرح صرف خود ہی پڑھتے رہتے، خود ہی تلاوت کرتے رہتے، اور نمازوں میں ہی صرف پڑھتے اور لوگوں کو پڑھ کر نہ سناتے، تو پھر لوگوں تک ایمان، دین، ہدایت کی روشنی کیسے پہنچتی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر اس بات کی حقیقت کو جاننا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ہر موقع پر آپ نے لوگوں کو قرآن کے ذریعے رہنمائی دی، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ انسان کو یہ بدل کے رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب، کوئی چیز انسان کو نہیں بدل سکتی سوائے اس قرآن کے۔ اس قرآن کی جو اس کے اندر اس کا اعجاز ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کے اندر سے ان کی غلط سوچوں کو درست سوچوں کی طرف لاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب قرآن پاک سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 ہے، تو اس پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 30 نیکیاں ہیں۔ حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، بلکہ دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، اس میں تدبر کرو اور امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے۔ تو یہ کتاب ہدایت کی کتاب، جو اس کے ساتھ تعلق بناتا ہے وہ پھر فلاح پا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تلاوت کے بعد عملی کاموں میں سے سب سے اہم کام نماز کا قیام ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی کوئی حکم دیا نا، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ حکم میں نے کیوں دیا ہے۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ تاکہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائی، فحش اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت معاذ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اشارہ نقل کرتے ہیں جس شخص کی نماز نے اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا، اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور دور کر دیا۔
حالانکہ نماز تو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن جس نے نماز پڑھی اور پھر برے کاموں سے، فحش کاموں سے نہ رکا تو اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور دور کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ انسان فحش اور منکر سے رک جائے۔ اگر ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے نماز کی اطاعت نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اپنے اندر ایک بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے، انسان کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین بڑھتا ہے۔ انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ نماز میں اللہ کے آگے جھکتا ہے، تو جب جھکتا ہے تو پھر اس کی بات ماننا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اور اب یہاں اللہ تعالیٰ جس چیز سے اسے روک رہے ہیں اور وہ کیا ہے؟ برا کام، فحش کام، تو وہ اس میں بھی پھر باز آ جاتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے جھکتا ہے تو وہ برے کام سے بھی باز آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان واقعی حقیقی معنوں میں اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور اس کے سامنے اس کو یاد کر رہا ہے ایک خاص فارمل طریقے سے۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر یہ یاد صرف نماز کی حد تک نہیں رہتی، تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اس پہچان کے بعد یہ یاد نماز اور نماز کے علاوہ ہر کام میں ہونے لگتی ہے کہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ غور کرتا ہے کہ یہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں۔ تو اب ایک شخص ہے جو برا کام کرنے لگا ہے تو اس کو فوراً اگر اللہ کی یاد آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً اس سے رک جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر کوئی گانا شروع کر دے، کہ ایک طرف وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد، اور ساتھ ہی وہ غلط کام کر لے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس میں بہت بے حیائی کی باتیں ہوں تو یہ حقیقت میں اگر نماز میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کی باقی ساری زندگی پر بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ نماز تو ہے ہی تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے فرض کی گئی ہے کہ انسان فحش اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے۔ تو اللہ کی یاد اس بندے کو روک لیتی ہے اور اللہ کے آگے جھکنے کا احساس اس کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ پہ۔ یہ فیلنگ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور وہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، یعنی نماز بھی ذکر اور نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ایک طرح سے برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بتایا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح وہ چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ چوری کی عادت اس کی ختم ہو جائے گی، چوری ختم ہو جائے گی۔ اس سے کیونکہ نماز سے انسان کے اندر ایک طرح کی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا احساس، تو پھر انسان کے اوپر برائی کرنے کو بوجھل اور مشکل بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے نماز پڑھتا ہے تو ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جیسے پتجھڑ کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں اور پتے جھاڑنے لگے، یعنی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھٹکے تو گر گئے۔ فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو اگر انسان نماز پڑھتا رہے گا تو پچھلی برائیاں بھی جھڑ جائیں گی اور اگلے گناہ بھی جھڑنے لگیں گے، اس کے مزاج سے، اس کی عادات سے، اس کے اندر سے وہ ختم ہونے لگیں گی۔ بس شرط یہ ہے کیا
کہ انسان اس کو پابندی سے پڑھنے والا ہو اور اس پڑھنے کا حق ادا کرے۔ حق کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، رک جائے غلط کاموں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، تانا دینے سے، حسد کرنے سے، منافقت سے، شرک سے، کفر سے، ہر طرح کے ان کاموں سے باز آ جائے۔ کیونکہ جب نماز کے اندر انسان خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے تو کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، یا یہ کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ان سب سے قیمتی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان کو وہ میسر آ جائے تو اس کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھنا چاہیے۔ تو ہم روز میں جو نئی تسبیح پتہ چل رہی ہے کہ ہم نے اسے شامل کر لی اللہ کے ذکر میں، الحمدللہ پڑھتے رہا کریں، بدل کے، کبھی سبحان ربی العظیم پڑھ لی، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لی، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لی، کبھی سبحان اللہ رب العالمین پڑھ لی۔ یہ صرف سونے کے لیے نہیں پڑھنی، اس کو ویسے بھی دن بھر چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، پھر یہ نہ ہو کہ میں تو سو ہی گئی، اتنی نیند میں تھی تو وہ پڑھی ہی کوئی نہیں ہے، ہاں؟ تو اس کو ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ اور اللہ کے ذکر سے دوری انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ ذکر سے جڑے رہنا، ذکر کرتے رہنا خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اس سے دوری انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مالک کے نزدیک زیادہ اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہر ایک کے پاس تو سونا چاندی اتنا نہیں ہوتا نا کہ وہ صدقہ کر سکے، اور جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے خزانے میں تھوڑا جمع کراتے ہیں، وہ کہاں پہ جمع ہوتا ہے؟ وہ تو بینک میں جاتا ہے، بینک کے لاکر میں جا کے جمع ہوتا ہے، وہاں پہ رکھتے ہیں۔ اور دشمن سے مل کر ان کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے، یعنی جنگ کرنے سے بھی افضل۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کے ذکر میں ہر طرح کی تسبیحات شامل ہوتی ہیں، ہر طرح کی تسبیحات جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں شامل ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ ذکر کرنے سے بہت سی برائیوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ ظاہر ہے جب ذکر کر رہا ہے تو کیسے دل کرے گا کہ ساتھ ذکر کر رہی، ساتھ کسی کی غیبت کر لوں، ساتھ جھوٹ بول لوں، اس کو تانا دے لوں، اس کا دل دکھا لوں، اس کو کوئی ایسی بات کہوں کہ اس کو لاگ سمجھ جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو، ٹائم شیطان بھی دور رہے گا۔ جتنی دیر ہم ذکر میں رہتے ہیں شیطان ہم سے دور رہتا ہے، تو جیسے ہی ہم خاموش ہوتے ہیں شیطان فوراً آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ہماری طاق میں بیٹھا ہوا ہے نا، کس وقت یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو اور میں اس کے جو ہے نا اس کو برائی کی طرف خوبصورت بنا کے برائی اس کی طرف اس کو لے کے جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ میں تجھ کو تلقین کرتا ہوں کہ تو ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا ترک نہ کرنا، ربی انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عباداتک، کہ اللہ تو اپنے ذکر، شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ ہر دل میں اللہ کی یاد ہونا اور بھی اہم چیز ہے۔ زبان تو اللہ کا ذکر کرے اور دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ دل میں یاد نہ ہو تو وہ یا تو یاد ادھوری ہے۔ اصل یاد کیا ہے کہ انسان جس چیز کو بھی دیکھے اسے اللہ یاد آئے، جس چیز کو بھی دیکھے، جدھر دھیان دے، جو بات کرنے لگے وہ یہی محسوس کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی یاد ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی چلی جائے۔ اسی طرح فرمایا، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، یعنی تمہارے سارے اعمال سے اللہ واقف ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہو، اور یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ نماز کے باہر کیا کرتے ہو۔ جب نماز پڑھتے ہو تو اس وقت تمہاری نیت اور تمہارا خیال کیا ہوتا ہے، اور جب پڑھ فارغ ہو جاتے ہو تو اس کے بعد کیا کرتے ہو، وہ بھی سب اس کو پتہ ہے۔ فرمایا، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی۔ فرمایا، ہمارا الہ اور تمہارا الہ
ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی بک نہیں پڑھی، کبھی کسی لائبریری میں نہیں گئے۔ فرمایا نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب کس کے لیے رحمت اور نصیحت ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا، اتنا زیادہ آپ کی اس کتاب سے محبت ہوگی۔ جتنا ایمان مضبوط اتنی اس کتاب سے محبت، اور اتنی زیادہ آپ اس کتاب میں پھر گہری بصیرت حاصل کریں گے۔ یہ ایمان کے اضافے کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو اور اس کتاب کی ہمارے دل میں کوئی امپورٹنس نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہوگا۔ جیسے ایمان کمزور، ایمان مضبوط تعلق مضبوط، ایمان کمزور تعلق کمزور۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے پہلے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں جو عذاب کے ڈھانکے جانے کی بات ہے، اس کو صرف ان الفاظ کو پڑھ کر گزر نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ جہنم کا عذاب بہت ہولناک چیز ہے، اس سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص تنہائی میں اور قبولیت کے اوقات میں رو کر دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے جہنم میں نہیں جانا، یا اللہ مجھے جہنم میں نہ بھیجنا، آپ بس مجھے بچا لینا اس سے، اور جو چیزیں میں کرتی ہوں ایسی کہ جو وہاں لے جانے والی ہیں مجھے ان چیزوں سے بھی اور ان اعمال سے بھی دور کر دیں۔ یا اللہ مجھے نہیں جانا ہے، یا اللہ ہمیں نہیں جانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہر اس کام، ہر اس چیز، ہر اس عمل کے کرنے سے بچا لیں جو ہمیں اس طرف لے کے جائے۔ کیونکہ وہاں جانے کے بعد تو پھر رسوائی الگ ہے اور اذیت اور تکلیف الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہوگا، یعنی صرف ایک کوئلہ، اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، سر جیسے ہانڈیاں ابلتی ہیں نا، ذرا سا سر میں درد ہو، سر گرم ہو جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر بے چینی ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ڈالے کچھ کرے اس مصیبت سے باہر نکلے۔ کبھی سر میں کسی کو تکلیف ہوئی، درد ہوئی ہے، کتنی بے چین طبیعت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں کہ سر درد ٹھیک ہو جائے، کہیں کسی جگہ سکون نہیں آتا۔ اور یہ سب سے کم تکلیف والا عذاب ہے جہنم کا، کہ صرف ایک انگارہ آگ کا جو ہے وہ پاؤں کے تلوے نیچے ہوگا، اور اس سے بھی دماغ کھول رہا ہوگا، استغفر اللہ۔ لیکن جن کے جسم پورے ڈھانک لیے جائیں گے ان کے بارے میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ ابن آدم کا ہر عضو کھا لے گی سوائے سجدوں کے نشان کے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ تو سجدے کا نشان جیسے پیشانی پر ہوتا ہے،
یا ہاتھوں پر پڑ جاتا ہے، ان جگہوں پر بھی دباؤ سے یا گھٹنوں پر ہوتا ہے، یا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہو نا پاؤں کے ناخن کے اوپر بھی، جو پاؤں کا انگوٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سے نشان پڑے ہوتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں یا انسان کے پاؤں پر ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کو آگ نہیں لگے گی۔ تو اس سے ڈر یہ لگ رہا ہے کیا کتنی زیادہ کثرت سے نماز پڑھنے کہ والے کہیں ایسے لوگ بھی جہنم میں ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے اتنے نشان پڑے تھے، اس کا اور اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں ہوں گے، اور پھر بھی وہ اپنے دوسرے کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پر چلے جائیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے نا، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز پڑھ کر ان کاموں سے باز نہ آئے جو فحش اور منکر ہیں، تو وہ نماز منہ پہ دے ماری جائے گی، وہ نماز قبول ہی نہیں کی جائے گی، اور وہ کیا ہوگا کہ سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی اپنے غلط کاموں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، آمین۔ اتنا خوف آیا نا یہ پڑھ کے کہ جب ہم کسی کے وہ برتن نشان پڑا ہوا دیکھتے ہیں محراب یا اس طرح سے، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ ماشاءاللہ کتنا اس کے اللہ کے مطلب پکا نمازی لگ رہا ہے، اور یہ سارا، اور وہاں نماز جو پڑھتے ہوں گے اور اتنی پڑھتے ہوں گے بے تحاشا کے سجدے کے نشان گہرے بھی پڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ اپنے دوسرے غلط کاموں کی وجہ سے، فحش اور منکر سے نہ رکنے کی وجہ سے۔ فرمایا اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ یعنی اگر ایک جگہ تم سے اطاعت نہیں ہوتی اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ جگہ چھوڑ دو، میری زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں؟ صبر اور توکل، صبر اور اللہ پر بھروسہ، ہر ناگوار چیز پر صبر اور توکل، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے ہر معاملے میں بھی صبر۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے، اور جس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جائے پھر دیکھیں کہ وہ تو کتنا سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے تو صبر پر جنت ہے نا، اسی لیے تو صبر ساری کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور صبر اور توکل اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے، کیونکہ یہی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کتنے ہی جانور ہیں جو اپنے رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خصوصاً رزق کے معاملے میں توکل، کوشش کرنے کے بعد انسان صبر سے کام لے اور حرام راستے اختیار نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو گوشت حرام سے بنے گا وہ جہنم سے جلے گا۔ فرمایا اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو جو رب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو، مچھلیوں کو، درندوں کو، سانپوں کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہ دے گا؟ وہ جو جانور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنی کوشش کرتے ہیں، اور باقی اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وہ کچھ کھاتے ہیں تو زندہ، اگر وہ نہ کھائیں تو کیا ہو؟ سب مرے پڑے ہوں۔ لیکن ہم ایسا تو نہیں دیکھتے، ہر روز پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے جانور اور کیڑے مکوڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا رزق ہے نا کہیں، اور وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آئندہ ہر جانور کو دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس کا رزق اللہ دے رہا ہے تو مجھے بھی میرا رب دے گا، اس کو اگر دے رہا ہے تو مجھے بھی میرا رب دینے والا ہے، اور جو کچھ وہ دیتا ہے مجھے، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ فرمایا اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جتنا چاہے
دے، اس لیے اس میں بے صبر نہ ہو اور ناراض نہ ہو اللہ سے، بلکہ اس پر شکر ادا کریں، تو شکر کرنے پر وعدہ ہے کہ اللہ اور عطا کرے گا۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا کہ بادل امڑ آئے، پھر اس نے آواز سنی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ بادل سے بارش ہوئی اور پانی ایک پر نالے کی شکل میں بہہ نکلا۔ وہ آدمی نالے کے پیچھے چلا کہ جہاں اسے جانے کا حکم ہوا تھا، وہاں پہنچا تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہے۔ اس نے اس کا نام پوچھا، اس نے وہی نام بتایا۔ اس نے بادل کا سارا قصہ اس شخص کو سنایا اور پوچھا، تو اپنے باغ کا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، تو نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ میں اس کی 1/3 آمدن صدقہ کرتا ہوں، 1/3 اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں اور 1/3 باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی کام کرنے والے لوگ جو کسی کا بھی حق نہ ماریں، اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اپنے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جس کام سے وہ فائدہ لے رہے ہیں ادھر بھی اس کو لگائیں۔ تو فرمایا، اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بھی بچا رہتا ہے اور بارشیں بھی برستی رہتی ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت استغفر اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دراصل اللہ کی رحمت تو بہت عام ہے، یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو رکاوٹ بیچ میں بن جاتے ہیں۔ فرمایا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اس وقت ہم سب یہاں ایک مسافر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، وی آر ٹریولرز۔ یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں، رہنے کی جگہ تو کون سی ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے اور آخرت جو ہے وہ اصل ٹھکانہ ہے، اور رہنے کی جگہ، زندگی گزارنے کی جگہ تو وہ آخرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک موقع پر خندق کھود رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے تھے، اللہ آخرت کے عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں، اللہ آخرت کے عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں، کیونکہ وہ تو دائمی ہے نا، جو وہاں پہ عیش ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، اور یہاں کے جو عیش ہیں وہ تو چند روزہ ہے، چند روزہ، چند گھڑیاں، چند لمحے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی عیش اور تفریح کے سامان پیدا کر لے، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی اذیت بھی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، لیکن اصل راحت اور عیش و عشرت دراصل آخرت میں ہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں پتہ ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے، اور وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، اس سے آگے کہیں نہیں جانا، وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو موت تو صرف آج کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، کل کے لیے وہاں کے لیے موت نہیں۔ اس لیے جب موت نے ہر چیز ختم کر دینا ہے، اچھا برا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھے اچھے کام کر کے اپنے آخری گھر کے لیے جمع کراتے رہیں، جہاں ہمیشہ کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند ہوگے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم خوشحال رہو گے، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے۔ پھر یہ کہ اہل جنت سوئیں گے بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو نیند سے بہت محبت ہو، لیکن کچھ لوگوں کو نیند اچھی نہیں لگتی، کیونکہ کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اہل جنت بھی نہیں سوئیں گے۔ تو یہاں دنیا میں نیند سے محبت ہمیں کم کر دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، یعنی یو آر ڈیڈ وین یو آر سلیپنگ۔ اس لیے جنت والے سوئیں گے نہیں۔ تو کبھی بھی نیند کم ہو جائے نا تو اپنے اوپر ترس نہ کھایا کریں کہ ہائے آج تو مجھے بڑے ہی تھوڑا سونے کا ٹائم ملا ہے، آج تو میں سو ہی نہیں سکی۔ کبھی اپنے اوپر ترس نہ کھائیں۔ اگر اچھے کام میں نہیں سوئے، کام کوئی اچھا کر رہے تھے تو اس میں نیند کم ملی ہے، جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دل چاہ رہا ہے کہ نہیں ابھی اور پڑھ لوں، ابھی اور پڑھ لوں، اتنے میں جو ہے وہ سونے کا ٹائم کم رہ گیا ہے۔
تو اس چیز پر کبھی جو ہے نا ترس نہ کھائیں کہ آج سو نہیں سکی، سوچیں کہ جنت میں جانے والا کام کر لیا ہے، کوئی بات نہیں اگر نیند کا ٹائم تھوڑا ملا ہے تو جو کر رہی تھی وہ تو جنت میں جانے والا کر لیا ہے نا، لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں نا تو اس پر پھر ترس کھائیں اپنے اوپر، لیکن اچھے کام پر نہ کھائیں۔ فرمایا جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں۔ فرمایا جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور نیک کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں، مجاہدہ کریں، جہاد کریں، جد و جہد کریں، محنتیں کریں، کوششیں کریں، یعنی زندگی میں مشقت اٹھائیں۔ اور مجاہد کی تعریف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور ہمارا سب سے بڑا جہاد ہی ہمارے نفس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑیں، اپنے نفس سے لڑائی کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے۔ ہمارا نفس ہی ہمیں نہیں نا اللہ کی اطاعت کرنے دیتا، اور ہر طرح کی سستی اور کمزوری اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے وہ مزے کرے اور اللہ کی اطاعت بھول جائے۔ پھر اسی طرح صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی نہیں جہاد، بلکہ انسان کا پھر اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کو پھیلانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی، پھر کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، جنگ کی، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی، میرے بندو جنت میں داخل ہو جو بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم جعلنا منہم۔ ہم بھی تو اے اللہ تیرے راستے پہ ہیں نا، ہم بھی تو یہ جہاد کرتے ہیں نا، تیرے راستے پہ ہیں تو اللہ ہمارے لیے بھی ہمیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے۔ آمین یا رب العالمین۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی متقین کے، یعنی ان کو چل کر وہاں تک نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب لے آئی جائے گی، اپنی پوری سج دھج کے ساتھ جنت آ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یعنی یہ جو اپنی جان جسم مال سب کچھ بچا کے رکھنے کی چیزیں نہیں، ہم نے انہیں بچا کے رکھا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی لے لے گا، اٹھا لے گا۔ تو اس لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں لگا دیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ہی وعدہ کیا ہے کیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں تھکے اور شکوہ نہ کرے، وہ محسن ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں تھکے اور شکوہ نہ کرے، حق سے زیادہ دینا۔ بالکل اللہ کے راستے میں بیٹھا ہے، تھکاوٹ، کمر تھک گئی، ٹانگیں تھک گئیں، یہ کندھے تھک گئے، اس طرح سے دیکھ دیکھ کے تھک گیا، لیکن شکوہ نہ کرے۔ نہیں احسان کے معنی میں نا، ہاں احسان محسن کا بتا رہے ہیں نا۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے احسان کرنے والا، جو ہوتا ہے نا حق سے بڑھ کر دینا۔ اللہ نے جتنی ہمیں یہاں توفیق دی، ہم اس سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو اللہ کے راستے میں تھکیں اور شکوہ نہ کریں۔ نماز پڑھے اور یہ نہ کہے کہ بہت تھک گئی، میں کمر اکڑ گئی آج تو، ایسے نہیں کہے۔ روزہ رکھ کر یہ نہ کہے کہ آج بہت مجھے پیاس لگ رہی ہے، آج مجھے بہت جو ہے نا بھوک لگ رہی ہے۔ نہیں، کوئی بھی پوچھے کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے،
تو کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک جا رہا ہے، ٹھیک جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک شکر کی کیفیت جاری رہے گی، کیونکہ ان سب چیزوں کا اجر اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے. آپ تھک رہے ہیں، ہو جائے گا نا، آپ آپ کو لگ رہی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تو جھوٹ بھی ہو جائے گا نا. نہیں، جھوٹ میں نہیں آئے گا. جب آپ کہہ رہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک جا رہا ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے بالکل کچھ نہیں ہو رہا، یا اس میں یہ جھوٹ، آپ نے کچھ ایسا لفظ بولا ہی نہیں ہے، آپ نے صرف یہ کہا ٹھیک جا رہا ہے، شکوہ نہیں کیا نا کوئی بھی. تو یہ اس میں آئے گا، اس میں یہ جھوٹ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں سب ٹھیک، میں بالکل ایسا اچھا فیل کر رہی ہوں، یا ایسا کوئی پتہ نہیں کون کہتا ہے ایسے، مجھے تو ایسا نہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک جا رہا ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے. اور ٹھیک جا رہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ آپ نے اس کا اجر اللہ سے لینے کے لیے اس پہ صبر کر لیا، منہ سے کچھ نہیں بولا، تو اس پہ اجر ہے. اس سے کیا ہوگا؟ شکر کی کیفیت جاری رہے گی، کیونکہ ان سب چیزوں کا اجر اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے. اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو پھر کوئی بھی مشکل سے مشکل کام، اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے یہ وقت میرا خیر خیریت سے گزروا دے. اس نے گزروانا ہے نا، بالکل. ہمیں جو بھی دینی ہے اس نے توفیق اسی نے ہی دینی ہے. اگر ہم لینا چاہیں گے توفیق تو وہ ہمیں ضرور دے گا. تو اس لیے بیمار کا بھی یہی ہے نا کہ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ کیا حال ہے، تو وہ کہے کہ بس ٹھیک جا رہی ہوں، الحمدللہ ٹھیک جا رہی ہوں. تو اس میں جو اس کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے. وہ تکلیف اگر اس طرح سے کہے گا تو وہ صبر کے معنوں میں اس کا وہ شمار ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو اجر دیں گے. الحمدللہ ہمارے لیے بڑا اچھا وہ ایک سیف گارڈ. بالکل بالکل. سورۃ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. فرمایا رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. یعنی جب ایرانی غالب آئے تو بھی اللہ کی اذن سے، اور جب رومی آئیں گے تو بھی اللہ کے اذن سے. اور اس دن فرمایا مومن خوش ہو جائیں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. اور یہ وہی وقت تھا جب وہ دوبارہ غالب آئے. قرآن کا انداز یہی ہے کہ غمگین نہ ہو، چند ہی سالوں کی بات ہے، اور یہ اصول زندگی کے ہر موقع پر یاد رکھیں. قرآن کا یہ اصول زندگی کے ہر موقع پر یاد رکھیں کہ اگر آج ایسا ہے تو کل دوسری طرح ہو جائے گا. اگر آج دکھ ہے تو کل سکھ بھی آئے گا. اگر آج تکلیف ہے تو کل راحت بھی ہوگی. آج بیماری ہے تو کل تندرستی بھی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن بدل دیں گے، اور اپنے مقرر وقت پر جو چیز قسمت میں ہے وہ پہنچ جائے گی. میرا فرض کیا ہے؟ کوشش کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا. کیونکہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. اس لیے وہ فرماتا ہے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. تو ہمیں وہ اسباب اور حالات پیدا کرنے چاہیے کہ اللہ کی مدد آ جائے. بنصر اللہ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اس کی مشیت اس کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی. فرمایا وَهُوَ العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. فرمایا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی میجورٹی، اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. فرمایا وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو نہیں جانتے. دنیا کی زندگی ظاہری کو جانتے ہیں، بس دنیا میں جو جیتا ہے اس کی واہ واہ، اور جو ہار گیا اس کی اوئے اوئے. نہیں، یہ جیت اور ہار کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ تو صرف ظاہری وقتی چیزیں ہیں. اصل فکر تو اپنی آخرت کی کرنی چاہیے. اور یہ سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صرف دنیا میں جیتنے کے لیے، حالانکہ ساری ہار جیت تو اصل میں کس کی ہے؟ آخرت کی ہے، آخرت کی ہے. اس کی فکر کریں. کیا ہم آج کے مسلمان ان آیات کے مطابق سوچتے ہیں؟ دنیا میں ہونے والی ہار جیت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں.
تو سوچنا ہے کہ دنیا میں ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں، اصل جو ہے وہ مجھے وہاں پہ جیتنا ہے، یہاں پہ نہ بھی جیت سکی تو کوئی بات نہیں، اصل جیت ہے جو آخرت کی، وہ مجھے حاصل کرنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، بہت ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی، تاکہ یہ سین پلٹ جائے۔ فرمایا کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا، اپنے اندر جھانک کے نہیں کبھی دیکھا، اپنی خیر اور شر کو پہچانیں، اپنی عادات کو دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے جسم کی ساخت کے اوپر غور کریں۔ فرمایا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ قیامت کی گھڑی قائم ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، یعنی پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس وقت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ فرمایا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ نیک ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ تو اصل فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ ایمان اور عمل صالح کی۔ فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ یرزق من تشاء بغیر حساب۔ فرمایا بس تسبیح کرو، غم دکھ تکلیف ناکامی کے موقع پر کس چیز سے مدد لو؟ اللہ کے ذکر سے۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر، اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے، یعنی ساری طاقت قدرت اسی کے پاس ہے، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جب مر جاؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ کر لے گا، کس کے لیے؟ حساب کتاب کے لیے۔ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام دو لوگ تھے جو زمین پر اترے۔ اگر آدم اور حوا ایک نظر جھانک کر بھی دیکھ لیں تو حیران ہو جائیں، اتنے زیادہ بچے ہو گئے ہمارے۔ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں۔ انسان کی بیوی انسان سے کیوں بنائی؟ فرمایا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ تو شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سکون پانا۔ آج کل سب کچھ ہے، گھر بھی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، بینک بیلنس بھی ہے، ہر چیز ہے، ایک چیز جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون لینے ہی نہیں دیتے نا۔ تو مقصد ہمیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ شادی کا مقصد ہے ایک دوسرے سے سکون پانا۔ فرمایا تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی اس رشتے کو محبت کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ فرمایا یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی شادی کے اس رشتے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ہم صرف سکون لینا چاہتے ہیں اور لینے والے بننا چاہتے ہیں، ہم دینا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں بس ہمیں ہی جو ہے نا وہ سکون چاہیے کہ دوسرا فریق ہمارے لیے باعث سکون بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو سنا تھا
کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد تو اتنے مزے ہوتے ہیں. ہم جو کہیں ہسبینڈ وہی کرتا ہے, جدھر کہیں ویسے ہی فوراً لے کے چل پڑتا ہے, اور یہ اور وہ. ہم نے تو سنا تو شادی کے بعد مزے ہی بڑے ہیں, اور بہت خوشیاں ہوتی ہیں اور بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. اور یہاں تو اس بندے کو میری پرواہ ہی نہیں ہے. مجھے تو تھا شادی ہوئے گی تو میرے تو بڑے عیش اور بڑے مزے, اور جو میں منہ سے نکالوں گی وہ پورا ہوگا. تو یہاں تو بندے کو میری پرواہ ہی نہیں ہے, اور بے شمار گلے شکوے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شادی کے اس رشتے میں بندھنے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوا. ہمیں بھی تو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے نا. صرف یہی تو نہیں ہمیں شادی کے, ہماری شادی ہوگی ہے تو اب خوب ہم اچھی طرح تیار شیار ہوں, میک اپ کریں, جیولری پہنیں, اور روز میں ایک جوڑا پہن کے بس ان کے آنے تک تیار ہو جائیں, اور وہ ہمیں کہیں کیا بات ہے میری بیگم کی. اور اگر وہ نہ کہیں تو پھر ہم کہیں جی لو ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں. شادی اس لیے تیار تھوڑا, اس لیے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا پہنا ہے کیا کیا, پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. نبی ہمیں بھی ذمہ داری دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہم میں سے کتنوں کے اندر ہیں, دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں تمہاری ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی, یعنی جنت میں جانے والی عورتیں. ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا, محبت کرنے والی, زیادہ بچے پیدا کرنے والی. جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو تو وہ شوہر کو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. یعنی ہر قیمت پر شوہر کو راضی کرنے والی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو عورت یہ راز جان لیتی ہے کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ہی راحت میں آ جاتے ہیں, یہیں پر جنت بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی, زیادہ بچے پیدا کرنے والی, ہم نوائی کرنے والی, یعنی ہاں میں ہاں ملانے والی. ہم کہتے ہیں وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں, ہم نہیں وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, جو خاوند کی ہاں میں ہاں ملائے, ہر بات پر تنقید نہ کرے اور ہمدردی کرنے والی ہو, بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہو, یعنی دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ ہی کی خاطر صبر کر کے یہ ساری قربانیاں کرنے والی ہو. یہ جو کام ہے نا یہ قربانی مانگتے ہیں, یہ صبر مانگتے ہیں, یہ محنت مانگتے ہیں, یہ کوشش مانگتے ہیں, جہاد مانگتے ہیں. تو جس عورت کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں پھر اس کا شوہر آخر ہار ہی جاتا ہے اپنی ضد سے اور اپنے ظلم و ستم سے, اور گھر کی فضا محبت کی فضا بن جاتی ہے. اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. پھر اسی طرح عورت کے لیے خاص ذمہ داری کہ شوہر کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس معاملے میں اطاعت کرے, اور وہ نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی. اور پھر اس وجہ سے یعنی اس کے ناروا انکار کی وجہ سے شوہر کے اندر کیا ہوگا, غیظ و غضب اور غصہ ہوگا. یا تو پھر وہ اس کے حقوق نہیں دے گا یا اس سے مزید معاملات بگڑیں گے, تعلقات خراب ہوں گے, حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی. تو پھر اس میں ذمہ دار کون ہوگا, خاوند کے بیوی؟ شکر. یعنی اگرچہ شوہر کا ظلم وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, لیکن وجہ کیا ہے, روٹ کاز کیا ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. تو فرمایا, اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. زبانوں کا بھی اختلاف ہے نا, کون کیا ہے, کوئی انگلش بولتا ہے, کوئی پنجابی, کوئی اردو, کوئی چائنیز, کوئی جاپنیز, کوئی اپنا کورین, کوئی جرمن, کوئی فرینچ, بے شمار زبانیں.
ایک ماں باپ کی اولاد اتنی بے شمار زبانیں بولنے لگ گئی، کتنی حیرت کی بات. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کن الفاظ کے ساتھ اپنے دل کی بات بتا سکتا ہے. فرمایا وا الوانکم، اور تمہارے رنگ. اس پلانٹ میں پائے جانے والے ہر شخص کا اپنا رنگ یونیک ہے. آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ذرا اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کی اور اس کی سکن کلر میچ ہے. شیڈ ملتا ہے؟ نہیں، شیڈ فرق ہے. ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے، چاہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو. سب کا جو بچوں کا شیڈ ہے نا آپس میں مختلف ہے. کچھ کا گورا، کچھ کا سانولا، کچھ کا وہ زیادہ ذرا ڈارک، سب کا مختلف شیڈ ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. تمہارا رنگ سے مراد صرف گورا اور کالا رنگ نہیں ہے، سفید بھی اس میں آتا ہے. سفید میں بھی مختلف شیڈ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے کبھی سفید کے شیڈ؟ سانولے کے شیڈ بھی دیکھے ہیں، بلیک کے بھی کالے کے شیڈ بھی دیکھے ہیں. سب کے شیڈ. اور یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْعَالَمِینَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. فرمایا اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، خاص طور پر آج کل کیلولا آپ سب لازم امید ہے کہ کرتے ہوں گے. یہاں سے جانے کے بعد تھوڑا سا ضرور سوتے ہوں گے، کیلولا کرتے ہوں گے. کرنا بھی چاہیے. کیونکہ اس سے رات کی نماز آسان ہو جاتی ہے، باقی کا کام افطاری کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے. فرمایا تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. تو جب یہاں سے جائیں تو تھوڑا سا کیلولا ضرور کر لیا کریں تاکہ اس سے زیادہ فریش ہو جائیں آپ. فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. فرمایا مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حنیفا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. یعنی وہ دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جس میں عبادت اور اطاعت کا مستحق صرف اللہ ہے. اس لیے ہماری سوچ، ہمارا قول، ہماری گفتگو، ہمارے اعمال سب کے سب اس کی خاطر ہونے چاہیے. فرمایا اپنا چہرہ اس کی طرف جما دو، یعنی بالکل فوکس ہو جاؤ اللہ کی طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. سب دیکھیں کہ اس کو کیا پسند ہے، یعنی اس کے بن جائیں. تمہارے اخلاق، سیرت، کردار، اعمال، ہر چیز میں اللہ کی چھاپ ہو. فرمایا اس فطرت پر جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ذالک دین القیم، یہ بالکل درست دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. فرمایا قائم ہو جو اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ اور اس سے ڈرتے ہوئے، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. کون ہے یہ مشرک؟ فرمایا جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ بنا لیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے.
لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی دوسروں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو گواہی دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب صدقہ خیرات تو سب کرتے ہیں، کرتے ہیں نا سب ہم، لیکن صدقہ خیرات کرتے وقت ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اچھا اللہ سے جزا چاہیے، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ بدلہ دے گا۔ خاص طور پر یہ کہا کریں کہ اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، یہاں پہ کیا بنا ہے؟ یریدون وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ دیکھنے، دیدار کے لیے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر، وہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو وہ چاہیں کہ اللہ کا چہرہ چاہیے، اس میں اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا چہرہ ہمیں دکھائیں گے تو اس سے بڑی لذت انسان کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہوگی، جب روز جزا اللہ اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، اس کو نوٹ کر لیں، جب بھی کچھ خرچ کرنا ہو تو کہیں اللہ مجھے اس کے لیے آپ کا چہرہ چاہیے، مجھے آپ کے چہرے کی خاطر میں یہ خرچ کر رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، لیکن یعنی بندوں کے چہرے کے لیے نہیں، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، لوگوں کے چہرے متوجہ ہو جائیں، نہیں، لوگوں کے چہرے نہیں، اللہ کا چہرہ۔ حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو رکھو، اس پر بھی تمہاری کیا ہو کہ اللہ کا چہرہ چاہنا۔ بیوی کو جو کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا اگر تمہاری نیت درست ہوئی۔ پھر رشتہ دار پر خرچ کرنا یہ بھی بہترین کاموں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی اس کے دل میں تمہارے خلاف نفرت ہے اور تم سے وہ کٹا ہوا ہے اندر سے، اور تمہیں نہ سلام کرتا ہے، نہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، یعنی تمہاری کسی طرح بھی کوئی قدر نہیں کرتا، صرف تمہیں اس وقت منہ دکھاتا ہے جب اس کو تمہاری کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا سال بھر آپ انہیں نہیں دیکھیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے، لیکن وہ صرف اس وقت آپ کے پاس آئیں گے جب انہیں آپ سے کوئی مطلب ہوگا، کوئی کام ہوگا۔ تو ایسی صورت میں انسان پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دینے والا بنایا۔ یہ نہ سوچے آئیے بڑی دیر بعد کوئی ہوئے گا سو کام آج، ضرور یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا کام ہوگا جو آج یہ اتنی دیر بعد اس نے یہ جب شکل دکھاتی ہے نا پیچھے کوئی نہ کوئی کام ہی لے کے آتی ہے، تو آج پھر اس کو کچھ چاہیے ہوگا جو آج پھر یہ آئی ہے۔ یہ نہیں سوچنا، کیا سوچنا ہے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ اگر خدا نہ کرے جیسے وہ ہمارے پاس آئی اتنی دیر بعد شکل دکھائی، خدا نہ کرے ہماری اس کی جیسی سچویشن اور حالات ہوں، ہم اس طرح کسی کے پاس جائیں، کوئی ہمارے بارے میں یہ سوچے تو ہمیں کیسا لگے؟ تو اس لیے اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے اس حال میں نہیں رکھا جیسے تو نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ ظاہری تکلیفیں بھی ہیں اور دل بھی اس کا غم کے گھونٹ پیتا ہے اس نفرت اور حسد کی وجہ سے۔ کیونکہ جس کے پاس نہیں ہوتا اور جس کے پاس ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں عام طور پر تعلق حسد والا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس نہیں وہ حسد کرنے لگتا ہے، کس سے؟ جس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو دینا کہ جو آپ سے خوش ہی نہیں،
جو آپ سے راضی ہی نہیں، آپ کی کسی چیز سے متفق ہی نہیں، تو اصل میں اس کا اجر بہت بڑا ہے اور یہ بہت مشکل کام، جتنا کام مشکل اتنا اجر زیادہ، اتنا اجر زیادہ۔ پھر اس کے بدلے میں انسان اللہ کا چہرہ پاتا ہے۔ پھر قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جائے تب بھی وہ اس سے رشتہ جوڑے رکھے، پھر بھی وہ ملتا رہے، جو اس سے ہو سکتا ہے کرتا رہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال خالصتاً اللہ کی خاطر کرنے چاہیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ فرمایا جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں، یعنی جو ہمارے مائنس پلس ہے نا وہ اور ہے، اور اللہ کے مائنس پلس اور ہے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے سود لینے سے مال زیادہ ہو گیا، کاؤنٹنگ بڑھ گئی، اور زکوٰۃ نکالنے سے گراف نیچے آ گیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے گھٹ جاتا ہے، اس سے گھٹتا ہے، اور ہماری کیلکولیشن میں سود سے بڑھتا ہے نہیں، سود سے گھٹتا ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے کہ زمین کی اکثر آبادی شرک کرتی رہی ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، اور گناہ چاہے گا اللہ تو معاف کر دے گا، شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ فرمایا پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دین ہے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ملے گا۔ فرمایا جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس جملے کو پڑھیں اور انڈر لائن کریں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر حق سمجھتا ہے مومنوں کا کہ وہ مومنوں کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں تم ہی بلند ہو کر رہو گے اگر تم مومن ہو، تو شرط ہے ایمان کو ریوائیو کرنے کی۔ اگر ایمان درست ہوگا تو اللہ ضرور مدد کرے گا، اور اگر وقتی طور پر تکلیف ہو بھی رہی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو مدد میں بدل دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ فرما رہا ہے نا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر حق سمجھتا ہے مومنوں کا کہ وہ مومنوں کی مدد کرے۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ اس مثال سے بتانا کیا مقصود ہے کہ آج اگر تمہارے اندر
مایوسی ہے تو مایوس نہ ہو. سخت گرمی کے بعد بارش آتی ہے. اگر آج تمہارے حالات تنگ ہیں تو مایوس نہ ہو, اللہ رحمت کی بارش بھی بھیجے گا اور حالات تبدیل ہو جائیں گے. فرمایا یہ بارش جب اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, یعنی جو مر گیا ہے وہ کچھ نہیں سنتا. فرمایا نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں, اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یعنی یہ قرآن اگرچہ سب کے لیے پڑھا جاتا ہے لیکن یہ اس کے دل پر اثر کرتا ہے کس کے, جو جھک جاتا ہے, جو اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے. فرمایا اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی, یعنی کتنے کمزور ننھے منھے سے تم بچے تھے. فرمایا پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی, یعنی پھر تم سٹرونگ ہو گئے, جوان ہو گئے, اور پھر تم دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. فرمایا پھر اس قوت کے بعد تم کو ضعیف اور بوڑھا کر دیا, یعنی تمہارے پاس میں نہ تھا کچھ بھی. یہ سب کچھ اس نے اپنی قدرت سے کیا. انسان نہ اپنے بچے کو, اپنے بچپن کو ریٹین کر سکتا ہے, نہ اپنی جوانی کو مینٹین کر سکتا ہے, اور نہ اپنے بڑھاپے کو روک سکتا ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. نہیں کر سکتے نا ہم کہیں کسی جگہ کو بھی نہ ریٹین کر سکتے ہیں نہ مینٹین کر سکتے ہیں. بچپن لا سکتے ہیں ہم اپنا واپس, جوانی ابھی الحمدللہ جوانی ہی ہے, بڑھاپا نہیں ہے, لیکن وہ جو بڑی پیک پہ تھی نا جوانی, وہ والی جوانی, اس کو ابھی مینٹین نہیں کر سکتے اور نہ بڑھاپے کو روک سکتے ہیں. یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے. فرمایا جب وہ قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں, یعنی دنیا میں بس 1 منٹ رہ کر آئے ہیں. فرمایا اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے, مگر جو علم اور ایمان سے بہرامند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو, سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی, کوئی ایکسکیوز نہیں سنی جائے گی, کوئی بھی بہانہ نہیں سنا جائے گا. فرمایا نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. فرمایا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ, جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا تخفنک الذین لا یوقنون, اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں, تکلیفوں کے دور میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے, اور ایسے وقت میں صبر کرنا فتنے اور تکلیف کے دور میں عام دنوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے. تکلیف کے وقت میں, دور میں اور فتنے کے دور میں صبر کرنا عام دنوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد والا زمانہ صبر آزما ہوگا. ہے نا آج کل صبر آزما آ گیا ہے وہ زمانہ, لگتا ہے اس وقت حق کو تھامنے والے کو تمہارے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا. یعنی جتنے مشکل حالات ہوتے ہیں, جتنی زیادہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں, استقامت دین پہ اللہ کے راستے پہ اختیار کرتے ہیں, تو اتنا ہی اجر بڑا ہوتا ہے. سورۃ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. فرمایا یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں, ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے.
یعنی یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے کن کے لیے؟ محسنین کے لیے، نیکوکار، محسن۔ اور کون ہے محسن؟ فرمایا اللہ زینہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَیُؤْتُونَ الزَّکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَہُم بِالْآخِرَةِ ہُم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات ہوتی ہیں محسنین کی، نیکوکار لوگوں کی، کہ وہ ہر جگہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے، کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے، سخت ذلت والا۔ یہ کس کے لیے ذلت کا عذاب بتایا جا رہا ہے؟ اس شخص کے لیے جو لہو الحدیث خریدتا ہے۔ اور یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ ہر وہ غیر مفید کام جس کی وجہ سے مفید کام چھوٹ جائے، ہر وہ غیر مفید کام جس کی وجہ سے مفید کام چھوٹ جائے، سنجیدگی کو چھوڑ کر مزاح کی طرف میلان ہونا، کھیل تماشا۔ تو لہو الحدیث سے کیا مراد ہوئی؟ ایسی تفریح جو انسان کو فرائض سے اصل مقصد سے غافل کر دے، مثلا ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے حتیٰ کہ نماز ہی چلی جائے، نماز کا وقت یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا بھی ہے، ایسی کہانیاں، ایسے قصے، ایسی چیزیں جو انسان کو اپنے اندر اتنا انوالو کر لیں کہ انسان کی قرآن سے کوئی دلچسپی نہ رہے اور کسی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی لیے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خرید کر لاتے ہیں، یعنی اپنے پیسے لگا کر لاتے ہیں۔ کیا چیز؟ مختلف آلات، اور وہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے لیے جو مختلف آلات خریدتے ہیں وہ کتنے مہنگے، اور جو مختلف ڈاؤن لوڈز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کتنی پیمنٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اپنے من پسند گانے سنتے رہیں اور فضول اور بعض اوقات لچر اور بیہودہ قسم کی گفتگو دن رات سنتے چلے جاتے ہیں، جن کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور جو انسان کو اپنے اندر اتنا گم کر لیتی ہیں کہ پھر انسان اپنے فرائض تک بھول جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لہو الحدیث۔ لہو الحدیث اس میں ہے قصے، کہانیاں، لطیفے، ڈرامے، فلمیں، اشتہارات، لغو، شاعری، ٹیلی فون پر بے مقصد گفتگو اور گانا بجانا، سبھی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، یعنی جن پر لعنت کی گئی ہے۔ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا، چیخو پکار کرنا، بین کرنا۔ تو فرمایا تو جو شخص ان کو خرید لاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یعنی وہ ان میں اتنا انوالو کرتا ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی اور انسان دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہ اپنی دنیا کی فکر رہتی ہے اور نہ اپنی آخرت کی۔ فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، پھر انسان اس کو مذاق بنا لیتا ہے، اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ میوزک اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو پھر دین کی بات مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ آیت بھی رکھی جائے، اس کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جائے تو وہ اس کو ایک جوک کے طور پر اس کا کوئی مذاق بنا کے اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے اوپر کان نہیں دھرتا، سنجیدگی کے ساتھ نہیں اس کو لیتا، سیریسلی اس کو نہیں لیتا۔ تو فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اللہم لا جعلنا منہم. فرمایا جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں. یعنی قرآن سننے سے اس کو خاص طور پر بیزاری ہو جاتی ہے کہ اس کو مت لگاؤ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ شیطان کو دور کرتا ہے، شیطان کو دھکیلتا ہے، اور جو اس کے اندر کا شیطان اس کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہوتا ہے وہ اس کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ قرآن کو بند کرا دیتا ہے. لیکن ان چیزوں کو وہ شخص نہیں چھوڑ سکتا. تو فرمایا تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، اس کے کان بہرے ہیں. فرمایا اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. فرمایا البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اور پھر جنت کا میوزک وہ تو کسی نے سنا ہی نہیں، اور یہ انہی کے لیے ہوگا جو دنیا میں اس سے پرہیز کریں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. فرمایا اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار بنو. حکمت کیا ہے؟ ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان دنیا میں صحیح فیصلے کرتا ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی. علم بہت ہے، حکمت نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے کہ صرف علم ہوتا ہے انہیں، تو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط، لیکن جب ان کے سامنے دو سچویشن آتی ہیں تو وہاں پر وہ فیل ہو جاتے ہیں. رائٹ کو وہ اس وقت رائٹ نہیں کہہ پاتے اور رانگ کو رانگ نہیں کہہ پاتے، یا رائٹ کو اختیار نہیں کرتے اور رانگ کو ریجیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ علم کی بنا پر وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. اس کے لیے حکمت چاہیے تھی، پاور آف ڈیسیژن، وزڈم پاور آف ڈیسیژن، کہ ہاں کس موقع پر کتنا کیا کرنا ہے. اور یہ وزڈم جو ہے یہ انسان کو زندگی کے سارے کاموں کے لیے چاہیے ہوتی ہے. یہ حکمت انسان کو زندگی کے سارے کاموں کے لیے چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر کھانا پکانے کے لیے بھی، مثلاً کھانا آپ جتنا مرضی اچھا پکا لیں، اگر نمک زیادہ کر دیا تو کیا ہوگا، اگر کم کر دیں گے تو کیا ہوگا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان نے وزڈم سے کام نہیں لیا ہوتا کہ جتنا سٹف ہے اس کے اندر مجھے کتنا ڈالنا چاہیے. پتہ تو ہے، علم تو ہے کہ نمک ڈالیں گے تو نمکین بنے گا، میٹھا ڈالیں گے تو میٹھا بنے گا، یہ تو علم ہے. اس کے ساتھ حکمت کیا ہو کہ کتنی سٹف میں کتنا نمک ڈالیں، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. یہ حکمت ہوتی ہے، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. علم کے ساتھ حکمت. تو اگر اس کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب حکمت کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے. تو پھر غلط اندازوں کے ساتھ جب لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تو دنیا میں بھی سفر کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. تو اس لیے ہمیشہ اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگا کریں. اور قرآن پاک میں آتا ہے جس کو حکمت دی گئی وہ بہت بڑی بھلائی دیا گیا، یعنی اس کو تو سب کچھ ہی مل گیا. اور جس کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا فیل کیا ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ کیا چیز غالب آتی ہے؟ شکر. ظاہر ہے جب نمک اور چینی صحیح ڈال گئی تو دوسرے نے کہا بڑا پرفیکٹ ہے نمک مرچ، تو کیا منہ پہ آئے گا؟ شکر. الحمدللہ، شکر کہ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ رائٹ ڈیسیژن لے لیا، صحیح نمک مرچ ڈال دی ہر موقع پر. اس لیے اس کو پتہ ہے کہ تکلیف بھی میرے لیے بھلائی کا باعث ہے. فرمایا جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن کے لیے شکر کرنے میں خیر ہی خیر ہے. وہ صرف نعمت کے ملنے پر ہی نہیں کرتا شکر، وہ تکلیف کے آنے پر بھی بعض اوقات شکر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی اس کو کوئی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے، اس سے بھی وہ سبق سیکھتا ہے. فرمایا جو نہ شکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار شکر کرنے کی بات کرتے ہیں، بار بار
شکر کی بات کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو. نہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے. اس کے لیے زمین و آسمان کی تو ہر چیز تسبیح بھی کاری ہے اور شکر گزار بھی ہے. اگر ہماری زبانوں نے اور دل نے شکر نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں. وہ تو فرما رہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، میں تو تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر شکر ادا کرو گے. تو شکر نعمتوں کی کنجی ہے، مزید نعمتوں کی کنجی ہے شکر جو ہے. تو اس لیے ہم جتنا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گے. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے. اب آپ دیکھیں آگے سے لقمان حکیم کی حکمت بھری باتیں شروع ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی کیا بات ہے؟ فرمایا یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور یہ نصیحتیں سب پیرنٹس کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق مارنے کو. یعنی جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر قرار دیتے ہیں تو دراصل اللہ کا حق مارتے ہیں. عبادت اور معبود ہونا صرف اللہ کا حق ہے. اگر کسی اور کو بھی قرار دیا تو بہت بڑا ظلم کیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. یعنی شرک کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک. اچھا شرک کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں جلا دیا جائے. یعنی اگر تمہارے جسم کے کوئی پیسز بھی کر دے پھر بھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن آگے کی تکلیف بہت بڑی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی تمہیں اٹھا کر آگ میں پھینک دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا تھا تو آگ میں جانا گوارا کر لینا لیکن شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ آگ تو بجھ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ کبھی نہیں بجھے گی. کیوں؟ کیونکہ شرک تو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. استغفر اللہ. جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہے. اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید. فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا. یعنی ایک کے بعد ویکنس آئی اس پر. فرمایا 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے، مزید ویکنس. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ. اب کیا ہے کہ اب ہمیں والدین کا شکر ادا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے شکر گزار رہنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی نہیں کرنی، خدمت جاری رکھنی ہے. روزانہ کے اپنے کرنے کے کاموں میں یہ کام لکھ لیں کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک. حیات ہیں تو اگر حیات نہیں تو کیا کرنا؟ دعا، بخشش کی اور درجات کی بلندی کی دعا. بالکل یہ ہمارے روز مرہ کے جو ہم کام کرتے ہیں نا ان میں سے سب سے زیادہ اہم کام ہے اور یہ ہمیں کسی دن بھی یہ کام مس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم اپنے روز کرنے کے کاموں میں اس کام کو ڈالیں کہ پیرنٹس کی ہمیں خدمت کرنی ہے، چاہے اپنی نیند پوری ہو چاہے نہ ہو، اپنا کو کام رہ جائے تو رہ جائے لیکن ان کی خدمت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے.
میری ہی طرف پھر لوٹ کر آنا ہے. فرمایا لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اب یہاں پر اگرچہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے لیکن اگر والدین بھی غلط کام کرنے کو کہیں تو ان کی بات بھی نہیں ماننی. یہ آیت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری تھی کہ جن کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں جب تک تم واپس شرک پر نہیں پلٹتے. تو پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور انہوں نے کہا کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تم ان کی بات نہیں مانو گے. یعنی ویسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے لیکن اگر وہ کہیں شرک کرو کفر کرو حرام کام کرو بدعت والا کام کرو تو پھر نہیں. کسی بھی غیر معروف کام میں نہیں کیونکہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ساتھ فرمایا دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو. یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ برا بھی کریں تو تمہیں آگے سے برا جواب نہیں دینا تم پھر بھی اچھا ہی جواب دو گے اچھی طرح پیش آؤ گے. صرف اس بات کو نہیں مانو گے جہاں وہ تمہیں غلط کام کے لیے کہیں گے. حتیٰ کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں نافرمان بھی ہوں پھر بھی کیا حکم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. اس سلسلے میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا واقعات ہے جن کی والدہ مشرکہ تھی. وہ مدینہ میں اپنی بیٹی کے پاس کچھ مدد لینے کے لیے آئیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میری والدہ کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں تو کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں ان کو دے دوں کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس سے ہمیں صلہ رحمی کا مطلب سمجھاتا ہے کہ رشتے داروں کو کچھ مالی مدد دینا کچھ دینا دلانا. کیونکہ انہوں نے کیا فرمایا تھا صلہ رحمی کرو اپنی ماں کے ساتھ. یعنی عام طور پر جب ہم پڑھتے ہیں صلہ رحمی تو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے. اب کریں کیا؟ تو یہ ہے صلہ رحمی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے کون سے رشتے دار ایسے ہیں جو مالی حیثیت میں آپ سے کم ہیں تو آپ ان کو مدد کی شکل میں گفٹ کی شکل میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں وقتاً فوقتاً. ویسے بھی تحفے تحائف کے لین دین سے کیا ہوتا ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور تحفہ سنت ہے. لیکن اگر رشتے داروں کی طرف سے کچھ بھی نہ ملے تو پھر بھی دیں بالکل دیں. کیونکہ آپ کس کے لیے دے رہے ہیں آپ کس کے لیے دے رہے ہیں اپنے رب کے لیے دے رہے ہیں رب کے دیدار کے لیے دے رہے ہیں. تو اس لیے کوئی نہ بھی دے تو دل میں میل نہیں لانا کیونکہ ہم نے تو اپنے رب کے لیے یہ کام کیا ہے. فرمایا پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. یعنی آخرت میں سارے اعمال سامنے آ جائیں گے. اس لیے کسی کو تحفہ دیں تو صرف اللہ کی خاطر آپس میں پیار محبت بڑھانے کے لیے اور ایسا تحفہ دیں کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے اس کو دیکھ کے اور وہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے. ایسا تحفہ نہ دیں کہ اس کو دیکھ کر آپ پہ غصہ آئے اور آپ کے لیے دل میں اس کے لیے محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا یہ تحفہ میرے لیے لائی ہے اس کی نظر میں میرے یہ مقام ہے. تو اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق دیں لیکن اچھی چیز دیں. تھوڑی دے دیں اچھی چیز دے دیں. تحفہ ضرور دیں اور دینے کے بعد پھر اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ میں نے دی ہے اب میں دیکھوں گی یہ مجھے کیا دیتی ہے. پھر تو اللہ کے لیے نہ ہوا. اگر پیچھے ہم نے اس کے لیے یہ رکھ لیا کہ چلو میں اس کو جلدی جلدی عیدی دے لیتی ہوں دیکھتی ہوں نا کہ میں بعد میں اچھی سی دیتی ہوں تاکہ مجھے بھی یہ اچھی دے پھر اور پہل میں کر لیتی ہوں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں کیا دے رہی ہوں اور اس نے مجھے کیا دینا ہے. یہ چیز بیچ میں رکھ کے نہیں دیں. ہمارا اکثر یہی ہوتا ہے جو گفٹ کا تباہ ہوتا ہے نا لین دین وہ اسی پہ ہی ہوتا ہے. پھر ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو وہ پھر چیز اس کس میں آ جائے گی دنیا میں دکھاوے میں اللہ کی خاطر نہیں پھر ہو. تو اس لیے جو بھی کسی کے ساتھ معاملہ کریں اللہ کی خاطر اور اس کا اجر اللہ سے چاہیں. اور اجر کیا چاہیں؟ اللہ تیرا چہرہ تیرا دیدار تیری رضا تیرا قرب مجھے اس کے بدلے یہ چاہیے اور تجھ سے چاہیے. فرمایا بالکل آپ کو
کبھی دھیان ہی نہیں ہوتا نا کہ ابھی ادھر سے آنا بھی ہے. بالکل. اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر سے بھی آنا ہے تو پھر ہر وقت آپ کا دھیان ادھر رہتا ہے کہ ادھر سے آنا ہے. گھر سے آپ نکلے ہیں آ کے پوچھا ہے وہ کچھ آئی تو نہیں سی وہ میرے پیچھے تو نہیں آئی تھی یا اس کا کوئی فون تو نہیں آیا تھا. ہم سو رہے ہیں تو ہم کہیں ذرا باہر دھیان رکھیں بیل دا نا شاید وہ ادا چکر نہ لگے. ہیں اسی میں ہم سونا جو ہے نا ہمارا وہ بھی دھیان ہمارا اس میں ہی رہنا ہے کہ اب ادھر سے کیا آنا ہے اور کب آنا ہے اور کس وقت آنا ہے. اور اگر ذرا سا فون ہے بھاگ کے دیکھیں اس کا تو نہیں فون آ گیا. اچھا فون آ گیا آپ گھر پہ ہیں. ہاں میں گھر پہ ہوں, مجھے آج کہیں نہیں جانا, میں گھر پہ ہوں. آپ کب تک آنا ہے آپ نے, آپ اپنا بتائیں آپ کب آ رہے ہیں. نہیں, آپ اپنے اللہ کے لیے کریں. اور وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. بس آپ اپنے اللہ کے خاطر آپ نے کیا, بس اب آپ ریلیکس ہو جائیں اور اللہ سے اپنے اجر کی توقع رکھیں. فرمایا لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا. یعنی پوری دنیا کی قوتیں اس کو ریکور نہیں کر سکتی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیز کہیں گم جائے گی, چھپ جائے گی, مٹی میں ملا دے اللہ اس کو بھی نکال لائے گا. کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو یہ ہماری کوئی چیز گم ہو جائے, چوری ہو جائے, تو اس کے لیے یہ آیت پڑھیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 16. خواہ کوئی آسمانوں میں رکھ دے یا چھپا دے یا زمین میں, ہر جگہ سے وہ نکال لے گا, کیونکہ زمین و آسمان پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے. اور یاد رکھیں کہ رائی کے دانے کو چھوٹا نہ سمجھیں, کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو اس لیے رائی کا دانہ ہماری نگاہوں میں چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑا ہے. اس کا